السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود نے بڑی خاموشی سے اسد شیرازی کے مکان کو نیلام ہوتے دیکھا تھا۔ اس مکان کو خریدنے والا غزنی کا ایک بااثر اور مالدار شخص سردار تبریز تھا۔ سردار تبریز کو دربار غزنی میں بھی رسائی حاصل تھی اور اس کا شمار سبکتگین کے ذاتی دوستوں میں ہوتا تھا۔ سردار تبریز کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور 2 بیویوں سے اس کی کئی اولادیں تھیں۔ سردار تبریز فطرتاً ایک اوباش انسان تو نہیں تھا، مگر حسن پرستی اس کی عادت تھی۔ اگرچہ سردار تبریز کی دونوں بیویاں خوبصورت تھیں، لیکن نگار خانم سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سردار تبریز نے کچھ روز پہلے ایک شاہی تقریب میں نگار خانم کو دیکھ لیا تھا اور اسی روز سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سردار تبریز نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے کئی بار اسد شیرازی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ جھجک کی وجہ سے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ پھر یکا یک پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور اس انقلابی صورتحال نے سردار تبریز کے عشق کی آگ کو کچھ عرصے کے لیے دھیما کر دیا۔ پھر جب اسد شیرازی اور ارمغانہ کی قسمتوں کا فیصلہ ہو گیا تو یہ آگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ پھر تقدیر نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ اسد شیرازی کا مکان خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردار تبریز کا منصوبہ تھا کہ وہ نگار خانم کو اس کا آبائی مکان تحفے کے طور پر واپس کر دے گا، پھر وہ سبکتگین کے توسط سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا۔ سردار تبریز کو یقین تھا کہ ایک بے سہارا اور تنہا لڑکی ناخوشگوار حالات کی یلغار سے گھبرا کر اس کی پیشکش کو قبول کر لے گی، مگر اس وقت سردار تبریز کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نگار خانم نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور اس طرح اظہار ہمدردی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تمہارا بہی خواہ ہوں نگار خانم۔ سردار تبریز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ نگار خانم کے لہجے کی سختی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ آپ کو اس فیاضی کے مظاہرے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا آپ نے میرے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے؟ نگار خانم کے دل و دماغ غصے کی آگ میں جل اٹھے تھے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو نگار خانم، سردار تبریز خوشامدانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں۔ نگار خانم کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور درست ہو گئی تھی، اور جو کچھ سمجھ رہی ہوں اگر اس کا اظہار کر دوں تو آپ اپنے کریہ چہرے کو پہچان نہیں سکیں گے۔ نگار خانم کی جارحانہ گفتگو سن کر سردار تبریز کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اسد شیرازی کی یہ نرم و نازک لڑکی ایسے آہنی لہجے میں بات کرنے کی عادی ہے۔ ابھی وہ کوئی نیا ہیلا ڈھونڈ رہا تھا کہ نگار خانم کی شرر بار آواز دوبارہ ابھری، آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیے، میں کل کسی وقت آپ کا مکان خالی کر دوں گی۔ آپ اپنی یہ قیمتی جاگیر کسی اور ضرورت مند لڑکی کو بخش دیجیے گا۔ غزنی میں بے شمار بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ سردار تبریز نے اپنی پوری زندگی میں ایسا تحقیر آمیز لہجہ نہیں سنا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر یکا یک اس کے اندر کا سردار جاگ گیا۔ نگار خانم، ہوش و حواس میں رہ کر جینے کی کوشش کرو، یہ دیوانگی تمہیں اس سے بھی زیادہ برے دن دکھا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز تیزی کے ساتھ مکان سے نکل گیا۔ سردار تبریز کے جانے کے بعد نگار خانم نے بڑی حسرت سے اپنے آبائی مکان کے در و دیوار پر نگاہ ڈالی اور شدید کربناک لہجے میں کہنے لگی، میرے بچپن کی یادگاروں، میرے روز و شب کے رازداروں، تم سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے میں اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ تم تو گردش ماہ و سال سے خوب آشنا ہو، تم نے تو اس شخص کو پہچان لیا ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے 2 گرم آنسو بہتے ہوئے رخساروں پر پہنچے، پھر گریبان سے گزر کر اس کے سینے میں جذب ہو گئے جہاں پہلے ہی سے آگ لگی ہوئی تھی۔ محمود کی ایک معتبر کنیز الماس نے اپنے آقا کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز بہت سرشاری کے عالم میں آئے تھے،
مگر واپسی کے وقت ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے نگار خانم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سردار تبریز انہیں یہ مکان تحفے کے طور پر دینا چاہتے تھے۔ پھر نگار خانم نے کیا کہا؟ محمود بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ نگار خانم نے سختی سے انکار کر دیا۔ محمود کی کنیز اپنے آقا کو تفصیلی روادات سنا رہی تھی۔ وہ کل کسی وقت یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں گی۔ محمود کے چہرے پر کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ وہ دلی طور پر شدید اذیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اچھا الماس، تو میرا ایک کام کر دے۔ آخر طویل خاموشی کے بعد محمود نے تھکی تھکی آواز میں کہا، آپ حکم دیجیے آقا۔ الماس نے اطاعت و فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تو کسی آزمائش میں پڑ گئی۔ محمود نے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے ایک نیا سوال کر ڈالا، تو آقا اس ناتواں کنیز کو بہت زیادہ ثابت قدم پائیں گے۔ الماس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ محمود نے ستائشی نظروں سے الماس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، تو آج رات کسی طرح نگار خانم سے میری ملاقات کرا دے۔ الماس اپنے آقا کی بات سن کر ایک بار پھر نگار خانم کے مکان کی طرف چلی گئی، اور جب اس نے نگار خانم کے سامنے محمود کی خواہش کا اظہار کیا تو کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ الماس نے دیکھا کہ نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور شرم و حیا کے مارے اس کی گھنیری پلکیں جھک گئی تھیں۔ پھر وہ گلابی رنگت آہستہ آہستہ زردی میں تبدیل ہونے لگی اور نگار خانم کی آنکھوں سے ہلکا سا خوف جھانکنے لگا۔ اپنے آقا سے کہنا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ الماس بہت دیر تک نگار خانم کو سمجھاتی رہی، اور جب اسد شیرازی کی بیٹی کسی طرح بھی محمود سے ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی تو الماس نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ صاحبزادہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور ان کی محترم ذات اہل غزنی کی نظروں میں تماشا بن کر رہ جائے؟ نہیں الماس۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں درد کی ایک تیز لہر سی اٹھ رہی ہے اور وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ صاحبزادے میری خاطر تماشا نہ بنے۔ آپ کے انکار کے بعد ان کا تماشا بن جانا یقینی ہے۔ الماس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ نگار خانم نے گھبرا کر الماس کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور بے اختیار رونے لگی۔ آپ آقا سے صرف ایک ملاقات کر لیجئے۔ الماس نے نگار خانم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کے بے گھر ہو جانے سے بہت پریشان ہیں، انہیں کسی طرح مطمئن کر دیجئے، پھر یہ طوفان ٹھہر جائے گا۔ نگار خانم بہت دیر تک اس مسئلے کے نشیب و فراز پر سوچتی رہی۔ کبھی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی، کبھی اس کے کانوں میں امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجنے لگتی، اور پھر آنکھوں کے سامنے محمود کا پریشان چہرہ ابھر آتا۔ آخر اس نے کنیز الماس کے سامنے سر جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ نصف شب کے قریب نگار خانم کے مکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تنہا لڑکی بہت دیر سے سبزہ زار میں ٹہل رہی تھی۔ آج نگار خانم طویل و عریض مکان میں اکیلی تھی۔ اسد شیرازی کے تمام ملازمین اور خدمتگار پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اس کی جگہ کوئی اور دو شیزہ ہوتی تو تنہائی کے خوف سے یا تو مکان چھوڑ کر جا چکی ہوتی یا پھر اپنے آپ کو کسی محفوظ کمرے میں قید کر لیتی، مگر نگار خانم ایک انتہائی شجاع اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تنہا سبزہ زار پر ٹہل کر محمود کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، نگار خانم نے قریب پہنچ کر آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ آنے والا محمود کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر آنے والے کے متعلق تصدیق کر لینا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ سردار تبریز کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے رخصت ہوتے وقت سردار تبریز کی آنکھوں میں عجیب سے سائے دیکھے تھے۔ میں ہوں، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ نگار خانم نے فوراً ہی اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ محمود کی کنیز الماس کی آواز تھی۔ نگار خانم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔
پہلے مکان میں الماس داخل ہوئی اور تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد محمود اندر آیا اور الماس نے دروازہ بند کر دیا۔ نگار خانم نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ محمود عام سے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ نگار خانم محمود کی یہ جرأت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کسی نے آپ کو اس طرف آتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نگار خانم، محمود کی آواز میں بھی ہلکا سا ارتعاش تھا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں آیا ہوں، براہ کرم کسی کمرے میں تشریف لے چلیے، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ نگار خانم چپ چاپ آگے بڑھی اور محمود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ محمود نے دیکھا کہ نگار خانم چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتی تھی اور پھر سنبھل جاتی تھی۔ فانوس کی تیز روشنی میں محمود نے نگار خانم کی طرف دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ میں نے الماس سے سنا ہے کہ آپ یہ مکان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ محمود رک رک کر بول رہا تھا۔ اسے بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ اگرچہ محمود ایک بے باک نوجوان تھا، لیکن نگار خانم کی موجودگی نے اس کی جرأت گفتار چھین لی تھی۔ جی ہاں، میں کل کسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، نگار خانم نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ اتنے قریب سے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر شرم و حیا سے بار بار نگاہیں جھکا لیتی تھی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کہیں بھی۔ نگار خانم کی نظریں ایرانی قالین پر مرکوز تھیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بظاہر نگار خانم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس کی آواز سے شاہانہ جلال کی بارش ہونے لگی تھی۔ نگار خانم نے گھبرا کر محمود کی طرف دیکھا۔ شرم و حیا کی نازک دیوار یکا یک گر گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، نگار خانم نے آہستہ سے کہا۔ اب اس کی نظریں مسلسل محمود کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ محمود کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر آپ مجھ پر یہ پابندی کیوں عائد کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اہل دنیا اس ہمدردی کو نہ جانے کیسے کیسے مفہوم پہنائیں گے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے نگار خانم، محمود نے بلند آواز میں کہا۔ پھر کیا ہے؟ اچانک نگار خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے سینے میں دبی ہوئی خواہش پوری شدت سے بیدار ہو گئی۔ وہ محمود کی زبان سے صرف ایک لفظ سننے کے لیے بے قرار تھی، اور آج رات اس کی زندگی کا وہ نازک ترین لمحہ آ گیا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے۔ محمود کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر ہمدردی نہیں ہے۔ میں کسی بھی حال میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا نگار خانم۔ محمود اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ اس لمحے کا قرض ہے جب آپ میری عیادت کے لیے آئی تھی۔ نگار خانم واہ آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس لمحے کا قرض؟ یکا یک نگار خانم کا چہرہ بجھنے لگا۔ پھر وہ قرض تو آپ نے اتار دیا۔ میں نے بھی چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے، آپ نے بھی چند الفاظ دہرا دیے، حساب برابر ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کا شفق رنگ چہرہ دھواں ہو گیا۔ محمود اس سے اظہار ہمدردی کے لیے آیا تھا۔ ایسے موقع پر کوئی شخص بھی آ سکتا تھا۔ نگار خانم جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ سردار تبریز بھی تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے آیا تھا۔ پھر محمود اور سردار تبریز میں کیا فرق ہے؟ نگار خانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ قرض بھی ادا نہیں ہوا۔ نگار خانم کی سماج سے محمود کی آواز ٹکرائی۔ میں ایک سپاہی ہوں نگار خانم، اس لیے مجھے شمشیر و سینہ کی زبان آتی ہے۔ نگار خانم نے چونک کر محمود کی طرف دیکھا۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ میں آپ کی طرح خوبصورت الفاظ کا استعمال
نہیں کر سکتا۔ محمود انتہائی جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ عزت و سکون کے ساتھ اس گھر میں رہیں، میں آپ کو در بدر نہیں ہونے دوں گا۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک لفظ جسے سننے کے لیے نگار خانم اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی، آج اس لفظ کی سرور آمیز موسیقی نے اس کے پورے وجود کو خمار و نشاط کی تیز لہروں میں ڈبو دیا تھا۔ سرشاری کی یہ کیفیت اتنی شدید تھی کہ نگار خانم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے، پھر اس نے اپنے قریبی ستون کا سہارا لیا اور اس سے سر ٹیک دیا۔ بس میرے لیے آپ کا یہ اقرار کافی ہے۔ آہستہ آہستہ نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، وہ ادھ کھلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، اب مجھے یہ بے گھری بھی قبول ہے۔ آخر کیوں؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ نگار خانم محمود کو کس طرح بتاتی کہ امیر سبکتگین نے اس پر کتنی ہولناک پابندیاں عائد کر دی ہیں؟ جب انسان کا دل صاف ہو تو رسوائی کیسی؟ محمود نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نگار خانم اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس خوف سے چپ رہی کہ اس کے ہونٹوں کی ایک جنبش باپ اور بیٹے کے درمیان رنجش و اختلاف کی ایک آہنی دیوار کھڑی کر دے گی۔